حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القادرون ولا يعطي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه طول الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عناد موجود ولا وقت معدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وهو استدى بالصخور ميدان أرض جنة بعظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبدي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القول وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان بیان کا آغاز کیا جائے. گزارش ہے کہ ایک متاثر حمد اور تین متاثر مرحومہ تطہیر فاطمہ بنت ہشام ہے. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ ملک کی پہلی اور دوسری آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. ان آیتوں کے ذیل میں ہم نے بہت سارے مجالسیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ابھی اسی آیت کے ذیل میں پرسوں مجلس کی ان کی مجلس تھی. اس میں کچھ باتیں یعنی موت کے حوالے سے انسان کی زندگی کے حوالے سے کہ پروردگار عالم کبھی بھی کسی بھی انسان کو آزما سکتا ہے اور کبھی بھی کسی انسان کی آزمائش ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو آج کے قوم کی مجلس ہے یہ ایک اس بچے کی ہے کہ جو بچے صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ مقتدی امامہ کی طالبات ہیں.
یعنی علم حاصل کرنے والے. اور اگر دوسرے حوالے سے دیکھا جائے تو رسول کی حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس وقت تک وہ راہ خدا میں رہتا ہے جب تک کہ وہ پلٹ کر کے اپنے گھر پر نہیں آ جاتا. اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا. اسی حوالے سے اور اس کے بعد موت ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، ابتلا کی منزل ہے، امتحان کی گھڑی ہے. ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ جو یہ اپنی زندگی میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو 50 سال 60 سال پہلے سے موت آنی ہی نہیں. گویا وہ بھولے رہتے ہیں کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو اللہ اللہ کر لیں گے، بخشش کا سامان مہیا ہو جائے گا. تو کل کا جو سانحہ ہے یہ خود انسان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے کہ اے حضرت انسان تم اس غفلت میں نہ رہنا کہ تم سوچو گے کہ جب تک تمہاری حیات رہے گی، جب تم 50 سال 60 سال سے کراس نہیں کر جاؤ گے تب تک موت نہیں آئے گی. کیونکہ 12-13 سال کی عمر میں موت آنا، اور موت تو بچے کو بھی آتی ہے، کبھی موت شکم مادر میں بھی آ جاتی ہے بچوں کو، کبھی پیدا ہونے کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم مختلف مراحل پر ان کی روحوں کو قبض کرا کر کے یہ حضرت انسان کو بتلا دینا چاہتا ہے کہ اے حضرت انسان دیکھو، ہم نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، ایک مہلت دی ہے، اور تمہیں ایک محدود وقت کے لیے تمہارے زندگی کو تمہارے اختیار میں سونپ دیا ہے. اب چاہو تو اپنی اس زندگی کو تم اچھائی کے ساتھ بسر کر لو تو نیکیوں سے آراستہ ہو جاؤ گے، اور چاہو تو اس زندگی کو غفلت میں بتا دو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آخرت میں جاؤ گے تو پشیمانی اور شرمندگی کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا. کیونکہ موت کو ہم نے کسی کے اختیار میں نہیں دیا ہے کہ کوئی کہے کہ موت مجھے نہیں آ سکتی. موت بغیر پوچھے ہم سے آ ہی نہیں سکتی. نہیں، موت ہر ایک کو آتی ہے. معصومین بھی اس سے جدا نہیں ہے کہ ہم انسان برابری کریں کہ ہمیں انسانوں کو موت آتی، معصومین کو نہیں آتی. نہیں، معصومین کو بھی موت آتی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اگر اپنے خاص نمائندے کے ذریعے کسی انسان کی روح کو قبض کراتا ہے، کسی خاص نمائندے کے دروازے پر بھیجتا ہے، تو اتنا فرق ضرور رکھتا ہے کہ ہمارے دروازے پر موت پوچھ کر کے نہیں آتی ہے، لیکن آل محمد کے در پر موت اجازت لے کر کے جاتی ہے. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جن کو زبان ہلانے کا لقلقہ زبانی جسے کہہ لیا جائے بہت مزہ آتا ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مطلب ہماری اس زبان ہلا دینے سے پتہ نہیں کتنوں کا دل پہنچ جائے گا، کتنوں کی تکلیف پہنچ جائے گی. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے بیان کرنے کا کہ یہ جو بھی 12-13 سال کی بچی کے ساتھ ہی حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، بہت سارے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ کیا کہیں کہ اگر یہ ڈاکٹر کے یہاں لے گئے تو بچ گا. ایک وہ سوال کہ جس کا جواب دینا میں یہاں سے بہتر سمجھتا ہوں، تاکہ ہر انسان کچھ کہنے سے پہلے کبھی صرف اتنا سوچ لے کیا اس کے یہ کہہ دینے سے غم زدہ انسان کا غم ہلکا ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا. صرف اتنی سی بات سوچ لیں. مطلب آپ نے تو کہہ دیا کہ کیا بتائیں، کبھی ذرا سا ان سے پوچھتے کہ جب وہ بیمار تھی تب وہ کہاں تھے، جب وہ پریشانی کے عالم میں یعنی پورا خانوادہ پریشان ہو رہا تھا تب کہاں تھے وہ. تب کہتے لاؤ بھائی تم نہیں لے جا رہا میں لے کر کے جا رہا ہوں. تب ہم سمجھتے ہیں ہاں زبان میں ان کی طاقت ہے. لیکن چونکہ اتفاق سے ہر ایک کی حیات معین ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، وقت معلوم لکھا جا چکا ہوتا ہے،
کہ اتنے وقت تک اس کو زندہ رہنا ہے، چاہے آپ آسائش میں چھوڑ دیں، چاہے آپ تکالیف میں چھوڑ دیں، چاہے آپ اس کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، جتنی حیات انسان کی لکھ دی گئی ہے اتنی زندگی وہ بتا کر کے رہے گا یا رہے گی، یہ انسان ہے۔ اب اس کے بعد سب سے اچھی خوبی یہ تھی کہ آج ہم تمنا کرتے ہیں کہ میرا دم معصومین کے جوار میں نکلے، لیکن کبھی اس اینگل سے بھی تو سوچیے آپ، کبھی اس حوالے سے بھی سوچیے کہ ہماری آپ کی تمنا رہتی ہے کہ ہمارے روح جو ہے وہ معصومین کے جوار میں نکلے، لیکن کیا زبانی دعویٰ کرتے ہیں؟ عملی لائف میں کیوں نہیں آتے؟ پریکٹیکل لائف میں کیوں نہیں اس چیز کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب کہ صحیح معنوں میں اگر ہمارا آخری لمحہ ہو تو ہم کہیں بھائی ہمیں امام بارگاہ لے چلو، ہمیں فلاں روضے پر لے چلو، اس لیے کہ وہاں سے پھر دم نکل جائے گا، اس سے کہ جہاں پر ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت اہل بیت کا، اگر ان کے جوار میں ہمارا دم نکل جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے جوار سے رخصت ہو رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے مطلب اس چیز کو بھی منتشر کرنے کی، ذہن کو گمراہ کرنے کی، لوگوں کو دین کو ہٹانے کی، اللہ کے اوپر بھروسہ، امام کے اوپر بھروسہ کم کرنے کی کوشش کی کہ مطلب کیا کہیں وہاں پڑے رہے، کیا پڑے رہے، موت ہو گئی۔ کیا گارنٹی تھی کہ ڈاکٹر کے یہاں رہتے تو زندہ رہتے؟ کوئی ایک انسان ایسا ہوتا کہ جو یہ کہہ دیتا کہ مطلب اگر ڈاکٹر کے یہاں ہوتی گارنٹی کے ساتھ۔ یہ اور بات ہے کہ مطلب جب حادثہ ہو جاتا ہے تو انسان باتیں زیادہ بنا لیتا ہے، حادثے سے پہلے کوئی گارنٹی لینے والا نہیں تھا، اور اس کے بعد ذہن کو یہ کہہ رہتا کیا بتایا؟ میں بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 7-8 مرتبہ 8 دن کم سے کم استخارہ کرایا ہوگا، اگر 12-14 دن یہ وہاں پر رہے تو اتنے دنوں میں، اور استخارہ منع آتا رہا۔ یہ ان کی خوش نصیبی رہی کہ انہوں نے اللہ کے کلام کی جو مصلحت تھی اس کے اوپر پورا یقین رکھا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مطلب آپ اس حوالے سے بھی دیکھیے کہ مطلب جب بھی استخارہ دیکھا منع آیا، نتیجہ نہیں ملے گا۔ مطلب میں خود استخارہ دیکھنے والا، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ جو لوگ دل آزاری کرتے ہیں یہ جملے کرتے ہیں کہ جب آپ کو پتا تھا یہ کنڈیشن تھی ڈاکٹر کیا دے کر کے جاتے، کیا ڈاکٹر بچا لیتا؟ اور اگر بچانے کی گارنٹی تھی تو آج کسی کو موت نہیں آنی چاہیے۔ آج آپ ذرا سا اسپتال پہ 1 گھنٹے کے لیے جا کر کھڑے ہو جائیے، دیکھیے کتنی لاشیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی وہ اختیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لو لگاؤ اس سے کہ جو صاحب قدرت ہے، جو صاحب اختیار ہے، جو صاحب اقتدار ہے، اس لیے کہ موت بھی وہی دیتا ہے، حیات بھی وہی دیتا ہے۔ ایک آپ سوچیے، ابھی اسی کو کا رخ ذرا سا چینج کر دیجیے۔ یہ استخارے کی مخالفت کرتے ہیں، مطلب آج کے اعتبار سے میں دونوں چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں۔ مخالفت کرتے اور لے کر کے جاتے، ریجنسی چلے جاتے، کسی اسپتال میں چلے جاتے، پر 15,000 20,000 روپے کا خرچہ آ جاتا، اس کے بعد جتنی حیات کی چلی جاتی، یہ بیچارے غریب خانوادہ پورا کر دیتا۔ دیکھیے سوچیے گا میری بات کہ یہ پورا کر دیتا، نہیں کر پا رہا، کرتا قرض ادھار ان سے لے کر کے، اس کے بعد کیا ہوتا؟ کوئی صاحب قرض دینے والے یہ نہیں کہتے بھائی آپ نے جس مقصد کے لیے لیا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں، بل لہٰذا میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ یہ سوچیں گے یہ پتہ نہیں دیں گے بھی یا نہیں دیں گے، آپس کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروردگار کا خاص کرم سمجھیں یا مولا کے در کی عطا سمجھیں کہ جتنی حیات لکھی تھی بولتے ہوئے وہ بچی رخصت ہو گئی، کم سے کم یہ تو نہیں رہا کہ پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، کسی نے دیکھا نہیں، ڈاکٹر نے یہ کر دیا،
تو پتہ چلا کہ دنیا کا بھی خسارہ ہو جاتا اور لڑکی کو جانا ہی تھا وہ چلی بھی جاتی. تو اب یہیں سے سمجھیے کہ جو پروردگار کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے جب وہ لطف کرنے کا اوپر آتا ہے تو جو دنیاوی نقصانات ہونے والے ہوتے ہیں اس سے بچا جاتا ہے. ایک اللہ پڑھے دیکھیے ایمان رکھیے پروردگار کے اوپر پہچانیے معذرت کے ساتھ اس لیے کہ موت اور حیات تو اس کے اختیار میں ہے. موت اور حیات کا دینے والا وہ ہے اور اس نے خلق بھی اس لیے کیا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مرنے والا مر کر کے چلا جاتا ہے اس کا بھی امتحان شروع ہوتا ہے اور جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کا بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں وراثت کا مسئلہ ہے, کہیں وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے, کہیں زمین و جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے, کہیں صلہ رحمی اور قطع رحمی کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے, کہیں آپس کے بھائی چارگی اور اتفاقی اور نا اتفاقی کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ امتحان سب کا ہوتا ہے, جانے والے کا بھی, چونکہ اس کے امتحان کے مراحل قبر سے نہیں بلکہ روح قبض ہونے سے شروع ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں مطلب قبر سے یہ شروع ہوتا ہے, نہیں, روح قبض ہونے سے امتحان شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو یہی جو ہمارا بدن ہوتا ہے اس بدن میں اتنی تاب نہیں ہوتی ہے, اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ کسی ایک مکھی کے وزن کو یہ برداشت کر سکے. یعنی وہی انسان کی جو کنٹل بھر کا وزن اٹھا کر کے ادھر سے ادھر کر دیتا, اب وہ ایک مکھی کا وزن کیوں نہیں اٹھا پا رہا ہے؟ یہ اس کی بے بسی اور لاچارگی نہیں اور تو کیا ہے. تو اسے سمجھنا چاہیے کہ ہم کس بات پر اٹل رہے تھے. ہمارے اندر جو غرور پایا جا رہا تھا وہ کس بات کا تھا. اب اگر تم صحیح معنوں میں پہلوان ہو, طاقتور ہو, پاور والے ہو, قدرت والے ہو اور اس کے علاوہ دولت ہے, ذرا سا اس دولت سے کہو کہ تمہیں اٹھا کر کے بٹھا دے, ذرا سا اپنے قوت سے کہو کہ وہ تمہیں اٹھا کر کے بٹھا دے. نہیں, اتنے مجبور ہو کہ خود سے ہل تک نہیں سکتے. اٹھنا اور بیٹھنا تو دور کی بات ہے, آنکھوں کی پلک کو بھی تم نہیں جھپکا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب تم اتنے مجبور ہو تو ایکشن کس بات کی, عقل کس بات کی, غرور کس بات کا. یہی وجہ سے کہ مطلب جب یونان کا ایک بادشاہ گزرا جسے اسکندر ذوالقرنین کہتے ہیں, میں نے نام اس لیے لے لیا ہے تاکہ جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں, بادشاہ تھا, پوری مملکت تھی, پوری حکومت تھی, پورا اقتدار تھا. اگر آپ یعنی تقریباً 2000 سال سے پہلے چلے جائیے تو یونان ایک چھوٹا سا شہر یا چھوٹا سا ملک نہیں تھا بلکہ بہت بڑا خطہ یونان کا تھا کہ جس پر اس کی حکومت تھی اور اس نے وصیت کی. دیکھیے نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے دونوں ہاتھوں کو خالی یوں ہی باہر اسے یعنی جنازے کے جو چارپائی ہوتی ہے اس سے باہر نکال دینا. تو لوگوں نے عمل کیا, لیکن لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اس کا مقصد کیا تھا, اس کا ہدف کیا تھا. تو اس زمانے کے جو عارف پائے جاتے تھے یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والے, عرفان رکھنے والے, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جاتے جاتے تمہیں ایک نصیحت دیتا جا رہا ہے کہ دیکھو میں جب تک زندہ تھا میرے ہاتھوں میں اقتدار تھا, دولت تھی, حکومت تھی, مملکت تھی, ثروت تھی, سب کچھ تھا, لیکن جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو دکھاتے جا رہا ہوں. تم یہ نہ سوچنا سونے اور چاندی لیے جا رہا ہوں, ہیرے جواہرات لیے جا رہا ہوں, بلکہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اب تم یہ سمجھنا کہ جب تم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ پلٹ کر کے جانا ہے تو اس چند روزہ زندگی کے لیے عقل کیسی اور غرور کیسا. سوچیے ذرا تھا. اور اس کے بعد یہی اسکندر ذوالقرنین جو بادشاہ تھا اسے سونے کے تابوت میں سجا کر کے لے جایا گیا. یہ جو تاریخ ہے اس کو میں پڑھوں کہ داستان موضوعی
کتاب ہے، اس میں 200 داستانیں ہیں جس میں سے یہ پڑھوں، اور کتاب ہے داستان یعنی سچی کہانیاں اس میں بھی ہے، اور قصہ بہار الانوار یعنی جو بہار الانوار 110 جلدی کتاب ہے، اس کے میں جو واقعات پائے گئے ہیں ان واقعات کو جدا کر کے تقریباً 5 جلدوں میں وہ واقعات ہیں، اس میں بھی اگر آپ تلاش کریں گے مل جائے گا۔ اور اس کے بعد جو تاریخ کی کتاب ہے یعنی تاریخ مصر و شام، تاریخ نجد و حجاز، تاریخ یونان، یعنی اس طریقے سے اگر آپ ہسٹری کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ چیز مل جائے گی۔ اب اس کے بعد جب اسے سونے کے تابوت میں رکھا گیا تو اس کے دربار کے کچھ لوگ تھے، کہا جا تو رہا ہے، یہی سونا یہ چھپا کر کے رکھتا تھا جب زندگی تھی اس کی، اور جب مر کر کے جا رہا ہے، جب پتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا، تو سونے میں کیا چاندی ہیرے جواہرات کے گڑے ہوئے تابوت میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس میں کسی دوسرے نے کہا کہ یہی تو تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ سونے چاندی کے تابوت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، فائدہ کیا پہنچائیں گے؟ اس کا عمل اسے فائدہ پہنچائے گا، یعنی جو یہ کر چکا ہے، جو کر کے جا رہا ہے، جو اس نے اچھا برا کیا ہے، جو سیاہ سفید کیا ہے، اسی کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اب پتا چلا کہ لاکھ تمہارے پاس دولت ہو جائے، لاکھ تمہارے پاس ثروت ہو جائے، لاکھ تمہارے پاس حکومت ہو جائے، چاہے تم سونے کے برابر توڑ لیے جاؤ، اس کے بعد کہا جائے کہ تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، تو نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ اہل بیت کے در پر آ جاؤ گے، مجلس برپا کر دو گے، محفل برپا کر دو گے، اس کے لیے اشارے سباب کر دو گے، تو نہ سونا دینے کی ضرورت ہے، نہ چاندی دینے کی ضرورت ہے، بلکہ جیسے زندگی میں اس کا دروازہ کھلا تھا ویسے مرنے کے بعد بھی اس کا دروازہ کھلا عالم نے تو موت اور حیات کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور دیکھے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ آج ہم بہترین عمل کی مثال یہی سوچتے ہیں کہ گھر سے نکلے، ہم نے تشییع جنازے میں شرکت کی، قبرستان میں رہے، رونے جیسا منہ بنائے، باہر نکلے ہنستے ہوئے چلے آئے، نیک کام کر لیا۔ دیکھیے بالکل سامنے کی مثال دے رہا ہوں، کیا مطلب؟ ہم نے خالی اسی کو نیک کام کرنا تصور کر لیا، جبکہ روایتیں کہتی ہیں کہ تم قبرستان جاؤ تو وہاں پر ٹھہرو، کیوں؟ اس لیے کہ جتنی دیر تم ٹھہرو گے تمہارے اندر خوف خدا پیدا رہے گا، اور تمہارے اندر یہ جذبہ رہے گا کہ یہ دیکھو یہ ہمارے فلاں دادا، یہ سپا دادا، یہ فلاں صاحب، یہ وہ صاحب، تو جو ہم سے پہلے گزر چکے تھے، جب ہم کہیں گے کیا رہ گیا، قبر بھی صحیح نہیں رہی، قبر بھی دس گئی، تو اب یہیں سے تمہارے اندر اعتقاد پیدا ہوگا، تمہارے اندر یقین پیدا ہوگا، تمہارے اندر ایمان کی نمک جاگ جائے گی۔ لیکن اگر تم قبرستان جاؤ گے نہیں، گئے بھی تو بس فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے، تو آپ بتائیے آج ہم فارمیلٹی ادا کریں، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آج ہم صرف دکھاوا پیش کریں گے، کل ہمارے ساتھ کیا پیش ہوگا؟ آج ہم یعنی کسی کو دھوکہ دیں گے، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ مطلب بالکل ویسے ہی کہ جیسے بہت سارے لوگ، یعنی کبھی آپ تصویر کے مراحل کو دیکھیے گا، کیونکہ مجلس عیسیٰ علیہ السلام کی چند باتیں اگر میں کہہ دوں تو بطور اصلاح کی، مطلب اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہم اس کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا کریں، نہیں معلوم ہے پوچھیں۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ جب بھی کبھی بھی تشییع جنازہ کیجیے تو بہت ہلکے ہلکے، میں نے پچھلے بھی ہفتے یعنی پچھلی مجلسوں میں بھی کہا تھا کہ ہلکے ہلکے، کیونکہ یہ جو میت تابوت میں ہوتی ہے، یہ جب ہلتی ہے تو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ تشییع جنازہ کیجیے، مشاہد کیجیے، ساتھ ساتھ چلیے تو بہت ہلکے ہلکے، اور جب اٹھائیے تب، جب رکھیے تب، یعنی احترام کے ساتھ، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد مطلب جانکاری کے لیے نوجوان بچوں کے لیے کہ جب آپ گھر سے لے کر کے چلتے ہیں تو 3 منزلیں دی جاتی ہیں۔ منزل کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جسے پڑاؤ کہتے ہیں، اردو میں استعمال کر رہا ہوں، کہ آپ ایک جگہ پر رکھیں، دوسری جگہ پر رکھیں، تیسری جگہ، اس کے بعد قبر کی منزل ہے، یعنی اس طریقے سے اسے کہتے ہیں منزل. صحیح ہے، آپ آسانی سے. اور اس کے بعد مرد اور عورت کی میت میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے کہ مرد کی میت کو قبر کے پائنتی کی طرف سے اٹھاتے ہیں، یعنی جدھر اس کا پیر ہوتا ہے اس طرف سے اٹھاتے ہیں. مطلب جیسے یہ قبلہ رخ ہے تو قبر یوں بنے گی، یہ سرہانہ ہوگا، یہ پائنتی کہلائے گا. تو اب مرد کی میت کو ادھر سے اتاریں گے، سرہانہ سر اس کا ادھر رہے گا، یعنی اس طریقے سے لا کر کے تاکہ اس کا سرہانہ اس طرف ہے. صحیح ہے، اس یعنی میں بتلا رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کو سمجھ جائے. اور اس کے بعد اگر عورت کی میت ہے تو قبر کے برابر سے، چاہے آپ اس طرف سے بھی اتار سکتے ہیں، چاہے اس طرف سے بھی اتار سکتے ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کوئی کس طرف سے اتارے، لیکن پہلو سے برابر سے، یعنی جیسے یہ قبر بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو برابر میں لا کر کے رکھ دیں گے. یعنی مرد کی میت کو پائدے سے اتاریں گے قبر میں، اور عورت کی میت کو برابر سے اتاریں گے. اتنی چیز. اب اس کے بعد یعنی دو چار باتیں اور بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے خود ہمارے ضمیر کو. مرنے والا جب تک اپنے زندگی اس کی تھی اس کو اختیار تھا، چاہے وہ کسی کے سامنے آتا یا نہ آتا، لیکن مرنے کے بعد چونکہ اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، لہذا صورت اسے دیکھنی چاہیے جو محرم ہو. نامحرموں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اب یہ کہہ کر کے کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب یہ ہمارے سامنے آتی تھی، تو جب تک ان کا اختیار تھا وہ آتی تھی، لیکن اختیار ختم ہونے کے بعد شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کے چہرے کے اوپر نامحرم کی نظر نہیں ہونی چاہیے. ایک سنوات ہے اختیار ختم ہونے کے بعد آپ کا اختیار شروع ہوتا ہے. اب اگر آپ اس میں پیش ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری ہو جائیں. اعلان کر دیے کہ صاحب جو لوگ اپنے وہ ہیں وہ دور ہٹ جائیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری. اب اگر کوئی ایسے تاج جھاڑ کرتا ہے تو وہ خود اپنے پیر کا ذمہ دار ہوگا. اور اس کے بعد یعنی وہ ساری مراحل دیکھیے میں بتا رہا ہوں تاکہ چونکہ یہ ہر ایک کسی کے ساتھ ہے، لیکن بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. کتنی مرتبہ بتایا بھی گیا ہے. لیکن اس کے بعد یعنی جب آپ نے میت کو قبر میں رکھا تو اس کو قبلہ رخ کرتے ہیں. جیسے قبلہ ادھر ہے تو اس کو ذرا تاثیر سے کر دیں گے تاکہ اس کا سر جو ہے وہ قبلے کی طرف رہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد تلقین دینے کا مرحلہ جب ہوتا ہے تو تلقین اگر عورت کی ہے تو کوشش کرے قبر کے اندر وہ اترے جو محرم ہو. نامحرم کو اترنا ہی نہیں چاہیے. صحیح ہے. محرم میں سے کسی کو اترنا چاہیے چونکہ نامحرم کی میت ہوتی ہے. اور تلقین دیتے وقت قینچی دی جاتی ہے. قینچی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا داہنا ہاتھ بایاں شانہ ہونا چاہیے، بائیں ہاتھ سے داہنا شانہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جب تلقین پڑھانے والا اس کا نام لے تو آپ اس کے شانے کو ہلائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہلائیں گے تو ہم اس سے یہ بتلاتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. صحیح ہے. چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے. تو اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ سنو، اگر قبر میں ملکین آتے ہیں، دو ملک آتے ہیں، اذا اتان ملکان المقربین رسولین، اور اس کے بعد تم سے سوال کریں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا قبلہ کون ہے، تمہارا فلاں کیا ہے. تو یہ چیزیں وہ بتلاتا جائے. چونکہ جب ہم ملا کر کے بتلاتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، تو مرنے کے بعد ایک خاص صفت پیدا ہوتی ہے کہ تیز بین نگاہیں اور تیز بین یعنی تیز چلنے والی زبان. یعنی اگر ہماری زبان میں لکنت یہاں پر پائی جاتی تھی تو مرنے کے بعد لکنت ختم ہو جائے گی. لیکن کب ہم کسی چیز کو دوہرا پائیں گے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو کیے ہوں. بھائی ابھی آپ کے سامنے کوئی چیز دہرائی جائے تو آپ اگر سنے ہوں گے، یاد کیے ہوں گے تو فوراً اسے دہراتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ سنے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اٹک جائیں گے. دہرائیں گے تو پہلا کلمہ دہرائے اس کے بعد آپ بھول جائیں گے مطلب کیا کہا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا نہیں کہنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے تلقین کو ہمارے یہاں دو مرحلوں میں رکھا. سمجھیے اسلام کو. اسلام کے جتنے بھی قانون ہیں سب آپ کے فائدے کے لیے ہیں.
سب میں آپ کی مصلحت چھپی ہوئی ہے، سب میں آپ کا فائدہ ہے، لیکن ہم اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو درک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ ایک موتا پڑھا دیا گیا، اگر آپ کو یاد نہیں ہو پایا ہے تو ابھی ملک نہیں آئے ہیں، فرشتے نہیں آئے ہیں، ہم نے ایک موتا یعنی جیسے کہتے ہیں پیش آموز مطالعہ کر لینا، یعنی جسے کہتے ہیں یعنی ہم نے لرن کیا ہے، ابھی ہم نے سبق سنایا نہیں ہے، یہی تو بچے سے کہا جاتا ہے بھیا اپنے گھر میں پڑھ کر کے آنا، پڑھ کر کے جب آؤ گے تو کچھ تو سنا لو گے، یعنی اٹکتے اٹکتے تو سنا، لیکن اگر تم نے لرن نہیں کیا ہوگا تو سنا پاؤ گے نہیں سنا پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تلقین پڑھائی جاتی ہے کہ جب قبر میں میت رکھی گئی تاکہ ہم اسے لرن کراتے ہیں کہ تم سیکھ لو، سمجھ لو، ابھی جب تم سے پوچھا جائے گا تو ہم دوبارہ پھر پڑھائیں گے تاکہ کچھ یاد رہ گیا ہو تو اسے بھی فائدہ تمہارا، اور کچھ بھول گئے ہوگے تب بھی فائدہ تمہارا، تاکہ جب ملک آئے تم سے سوال کرے تو جو تم نے محبت اہل بیت میں زندگی بسر کی ہے تو اس کا صلہ بھی تو لیتے رہو۔ ایک اللہ پڑھے اور اس کے بعد مطلب کچھ چیزیں دیکھیے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو جاتے نہیں وہاں پر جہاں پر یہ کفن دیا جاتا ہے، اور جا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ مردے سے ڈرتے ہیں۔ مطلب لکھنؤ تو نہیں کہوں گا، نام نہیں لوں، ورنہ سب جانتے ہیں کہ جس کے ساتھ ابھی ہم نے رات بتائی، مطلب گھر میں ماں باپ بہن بھائی عزیز و قریب بہنیاں، مطلب ہر کسی کو جانے کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، تو جو ابھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں تھا مر جاتا ہے تو اس سے وہ اتنا ڈراما ہو گیا، کیسے عقیدے کی بنیاد پر یا اعمال کی بنیاد پر کیسے ڈراما ہو گیا؟ نہیں، یہ ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ کہیں ہمیں اپنے ساتھ میں لیتا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنؤ میں مطلب آپ دیکھیے کہ جب بہت ساری چیزیں ہیں لکھنؤ میں، جونپور میں بھی آج بھی رسم ہے کہ اگر جنازہ آگے آگے چلتا ہے تو ایک مٹی میں پانی لے کر چلتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ صاحب اس کو کوئی کاٹے گا نہیں، اور جس نے کاٹا تو اس کی موت پکی ہے۔ اسے کہتے ہیں موت کڑوا، یعنی جو میں لفظ ہے وہ استعمال کر رہا ہوں، موت کڑوا۔ آپ بتائیے موت کڑوا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ اگر وہ پانی نہیں صاحب یہ لے کر کے جا رہے ہیں، اس کو کوئی کاٹے نہیں، اور ایک بولتا جائے گا، سب ہنستے ایسے جائیں گے معلوم جائے کہ جیسے کوئی بلا آ رہی ہے، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آج ہمارا کوئی برادر گیا ہے، ہماری کوئی ماں بہن بیٹی گئی ہے، کل ہمیں بھی جانا ہے، پرسوں ہمیں بھی جانا ہے، نرسوں تمہیں بھی جانا ہے، اس طریقے سے سب کو جانا ہے، تو ہم ایک دوسرے سے دوری کیوں کر رہے ہیں، دوری اختیار کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چونکہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیسا سلوک کیا ہے، ہم نے اس کا حق ادا کیا نہیں کیا، ہم نے اس کے حق کی پامالی کی یا نہیں کی، ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی یا نہیں کی، تو یہ خوف ہمیں ستاتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا قرض لے رکھا تھا کہیں ہاتھ پکڑ کے لیتے نہ چلیں گے۔ یہ صحیح، یعنی ایک کہاں سے میرے خیال سے بہلولے کا واقعہ ہوگا یا کسی اور کا، جس میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، وہ قرض لے کر کے گئے، قرضدار تھے، تو قرض مانگنے کے بجائے یعنی سوچا کہ قرض مانگا کیسے جائے، وہ گئے قبرستان میں بیٹھ گئے۔ بھائی تم یہاں کیوں بیٹھو؟ کہا وہ بھاگ کر کے جائے گا کہاں، آئے گا تو یہیں۔ بھائی ہو سکتا ہے میں گھر جاؤں، گھر سے خانے دوسرے گھر میں بھاگ جائے، ہو سکتا ہے محلے سے نکل تیسرے محلے نکل جائے، ہو سکتا ہے شہر بدل دوسرا نکل جائے، لیکن آئے گا تو پلٹ کر کے قبرستان میں، تو معلوم لیا وہاں بیٹھ گیا، تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ تھنکنگ یہ رہے کہ ان سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پکڑ کے مجھے بھی لیتے چلے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ڈرتا وہی ہے جس کے ایمان میں کمزوری پائی جاتی ہے، اور پیش وہ رہتا ہے جسے یہ اعتقاد رہتا ہے کہ یہ مرنے والے کے ساتھ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ قابل ثواب کا کام ہے، پریشانی کا کام نہیں ہے۔ ایک تلوار پکڑے سمجھ اور اس کے بعد چونکہ یہ ایک بچے کے اپنے آخری مراحل میں انشاءاللہ بقیہ آئندہ عرض کریں گے، تو یہی منزل کہ جب آپ نے یعنی مردے کو میں بتا دوں تاکہ
کوئی یہ نہ رہے کہ کیسے نہلایا جاتا ہے، کیسے دلایا جاتا ہے، میری ذمہ داری ہے. میں تھوڑا سا، چونکہ مجھے بارگاہ کی کلاسیں تو ملتی نہیں ہیں چلانے کے لیے، میں کہوں گا صاحب آپ آئیے، میں بتاؤں گا کیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو مولانا صاحب ڈر لگ رہا ہے بتائیے نہیں، اور اگر یاد بھی کیا تو وہ کہیں پریکٹیکل میں جاتے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں جانے دیتے. اور ابھی بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں فلاں صاحب کے گھر مت چلے جانا، معلوم ہے بہت بڑے تاجے مشکلات پریشانیاں رہتی ہیں، جانا مانا نہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ہمارے ذہن کا فطور ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دوسرے کے گھر میں آ سکتی، کیا ہمارے گھر میں پریشانی نہیں آ سکتی؟ بھائی جیسے آج ہمارا ایک مومن بھائی پریشان آ رہے، کل آپ بھی شکار ہو سکتے ہیں، پرسوں کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، نہ تو کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو غم میں شریک ہو کر کے غم کو تو بانٹا جا سکتا ہے، لیکن دور ہو کر کے یہ سوچو کہ چھٹکارا مل گیا تو آج وقتی طور کے لیے تم سوچو گے میں بہت اچھا ہوا نہیں گیا، لیکن کل جب تم اسی میں شکار ہو گئے، کل تم جب گرفتار بلا ہو گئے، کل تمہارے یہاں خدا نہ خاصا کسی کا انتقال ہو، اس کے بعد سب کہہ دے بھائی تم بھی کہیں نہیں جیتے تو ہم تمہارے یہاں بھی کوئی نہیں آیا، تب پھر کیا کہو گے کہ کیا بتائیں، حائر غربت رونا پیٹنا کوئی جتنے والا نہیں. آپ ہر یہاں وقت نکالیے، کم سے کم میت کے وقت پر، کم سے کم کوئی مر گیا ہے اس کو پرسا دینے کے لیے، تاکہ یہ انسانیت کو برقرار رکھیے، اس کے تدفین کا اس کے یہاں کم سے کم کسی غریب سے پوچھیے بھیا تمہارے یہاں کچھ ہے، یہ نہیں کہ پبلک میں بھیا کچھ ہو تو میں حاضر کر دوں، نہیں، کنارے بلا کر کے پوچھیے، ہو سکتا ہے پریشان حال کے یہاں کفن بھر کا بھی پیسہ نہ ہو. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، نہ یہ کہ آپ 40ویں میں کھانے کے لیے آپ پہنچ جائیے. ابھی یعنی میں ویڈیو بن رہی ہے، جوہی کے جتنے لوگ ہیں، مطلب مہمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جوہی کے جتنے لوگ ہیں، آج اس بچی کی سارے سواگ مجلس ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، اور جب 40ویں کی مجلس ہوگی تب کی بھی ہم ویڈیو بنوا دیں گے، تب میں آپ دیکھیے گا کہ کھانے والا کون ہوتا ہے، یہ سارے سواب پہنچانے والا کون ہوتا ہے. ایک تلوار پڑھے سمجھو. یعنی آپ دیکھیے گا، یہ بہرحال چھپتا ہوا جملہ ہے، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے کہنا، میں کہوں گا نہیں، جھنجھوڑوں گا نہیں تو نکلیں گے کیسے. عالم دین ہوں، مجھے میری ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا، نہیں نیل منکر کرنا. اس لیے کہ میں آپ کو ڈائریکٹ پکڑ کروں گا تو آپ کہیں گے صاحب یہ لیجیے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی. تو ممبر وراثت میں ہمیں ملا ہے، علم کے ذریعے ملا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بتلائیں. تو آپ دیکھیے کہ کھانے والوں کے اوپر کبھی توجہ نہیں دیجیے گا. میں نے اس سے پہلے والی بھی مجلس میں بھی کہا تھا کہ کھا کر کے کھانے والے چلے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ تک پڑھنا بھول جاتے ہیں. کہ کھایا ہے، ہاتھ دھلنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے کم سے کم ایک سورہ فاتحہ پڑھتے چلے جاؤ، تاکہ اس پڑھنے والے کو کھانے کا ثواب نہیں ملے گا، سورہ فاتحہ کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ تم تو سوچو گے ارے مرنے والا مرا، کم سے کم ایک دن کا کھانا تو پیٹ بھر کے ملا. یعنی ایسے لوگوں کی تھنکنگ کے اوپر ہم اور آپ جب تک مل کر کے جھنجھوڑیں گے نہیں، تو ایسے لوگ جو کھانے والے ہوں ان کو ٹوک دیجیے اور کہیے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے جائیے. کھانے سے روکیے گا نہیں، سورہ فاتحہ پڑھوا کر کے جائیے گا کہ صاحب آپ نے کھانا کھا لیا ماشاءاللہ، ایک سورہ فاتحہ آپ پڑھتے رہیے. اس لیے کہ اگر آپ پڑھ کر کے نہیں جائیں گے تو کھانا جائز نہیں ہوگا. ایک سلام لیے آپ اعلان کر دیے میری طرف، میرا نام لے کر کے کہہ دیجیے، میں کہتا ہوتا کسی نے سوائے پروردگار ہے. اس لیے جب جتنا بھی اس نے دیا ہے، جتنی موت اور حیات کا دینے والا وہ ہے، جتنی حیات ہونے کا نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی جگا سکتا ہے، تو اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک جملہ اور بھی کہتا ہے بات ابھی پرسوں نوابن بڑی کرلا میں یعنی جو سبجواد ساتھوں پر حملہ ہوا تھا، اس کا پروگرام احتجاجی پروگرام کیا. بہت سارے علماء کرام ڈر گئے کہ کہیں میں پیش پر نہ آ جاؤں. بہت سارے لوگ، مطلب آپ کیا کہیں گے، یہ جب آپ قائد رہبر لیڈر ہو کر کے یعنی ایک عالم دین کے توہین کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، وہ بھی کہ جس کی عظمت آپ خود جانتے ہیں کہ رسول کی نظر میں کیا ہے، ائمہ کی نظر میں کیا ہے، امام کی نظر میں کیا ہے، فاطمہ کی نظر میں کیا ہے. جب تم اس کے حق کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو ایک عوام کے حق کے لیے کیا کھڑے ہو سکتے. ایک تلوار پڑھیے سب میں.
یہ ساری چیزیں علماؤں سے بھی شکوہ ہے، عوام تو عوامی ہوا کرتی ہے آگے، لیکن بہرحال جو میں بات یہ جملے مرتضیٰ کے طور پر میں نے اتنی بات کہہ دی، جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ کفن واجب کفن آپ مجھے کم سے کم اگر ہر انسان کو آنا چاہیے، مطلب میت کو پہلے نہلا دیا جاتا ہے، یعنی صابن وغیرہ اور وہ سب مٹی خاص طریقے سے آتی ہے اس کو، تاکہ جو بدن کی غلاظت یا نجاست یا کچھ بھی ہے وہ رہ جائے، تاکہ غسل دینے کے بعد بدن سے کوئی ایسی چیز خارج نہ ہو کہ جو کفن کو میلا کر دے۔ مطلب اس طریقے سے نہلانے والوں کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ مطلب پیٹ وغیرہ کی قاعدے سے مالش وغیرہ کر دی جائے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، مطلب اس طریقے سے کہ بعد میں فلاں خاصا کسی کے ساتھ حادثہ پیش ہے۔ اس کے بعد مطلب تین یعنی غسل دیے جاتے ہیں، آب سید، آب کافور اور آب خالد سے، سب جانتے ہیں غسل کیسے دیا جاتا ہے، نہلایا کیسے جاتا ہے، سر گردن پھر جس کا دائنا حصہ پورا پھر بائیں صحیح طریقے سے۔ اس کے بعد مطلب جب کفن کی منزل آتی ہے تو آپ پہلے چادر بچھائیں گے، صحیح ہے، چادر بچھانے کے بعد آپ پیراہن بچھا دیں۔ پیراہن سے کہتے ہیں وہ کرتا کہ جو آپ یعنی اوپر سے یعنی گردن میں ڈالتے ہیں، آدھا وہ بچھا دیں گے، پھر اس کے بعد وہ جو لنگی کہلائی جاتی ہے اس کو آپ بچھا دیں گے، اس کے بعد ران پیٹ وغیرہ رکھ دیں گے۔ یہ میں بتلا دے رہا ہوں ممبر سے تاکہ جو نہیں جانتے وہ بھی اور جو جانتے ہیں وہ بھی، یعنی اس طریقے سے اس پر میت کو کر دیں گے، ران پیٹ باندھ دیا کمر میں اور اس کے بعد جو کپڑا بچے گا وہ شام یعنی رام میں لپیٹ دیں گے، روئی وغیرہ شملہ وغیرہ کر کے پورے طریقے سے اس طریقے سے اس کو ران پیٹ کو کریں گے، مثل لنگوٹ بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ جو ہیں مطلب یہ جو لنگی ہوتی ہے اس کو آپ لپیٹ دیں گے، پھر پیراہن پورا برابر کر دیں گے، اور مستحق کپڑے میں سے ہے کہ اگر عورت ہوگی تو اسے اوڑھنی اور کفنی سیاں بند وغیرہ ہوتا ہے وہ دیں گے، اور اگر مرد ہے تو اس کو امامہ وغیرہ دیں گے، اور اس کے بعد یہ جو شہادت نامہ وغیرہ ہوتا ہے وہ سینے پر رکھ دیا جاتا ہے، اور عقیق وغیرہ ہے یا تصویر صدقہ وغیرہ ہے یہ سب وہ کر دیتے ہیں، عقیق حلف میں ڈال دیا جاتا ہے، پتھر وغیرہ، چونکہ جو باتیں ہیں میں بیان کیا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ جو جریدتین جو شاخ رکھی جاتی ہے، شاخ اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ اٹھنے والا جب اٹھے تو کم سے کم اس کا سہارا لے سکے، یعنی اس غرض سے رکھی جاتی ہے۔ اور شاخ بھی کبھی آپ نے یعنی بغلی کو دیکھا ہے، مطلب اس طریقے سے کہ جیسے بیساکھی نما، مطلب کہ ہم سارا جیسے، لیکن اس کو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دو حصوں میں یہ رہے لمبی سے کم یعنی ایک جگہ مطلب ایک بار کا مطلب 1.5 فٹ تقریباً، اس کو آپ وہ کریں گے اتنی لمبی ہونی چاہیے، اور اس پر یعنی دعا ہے شہادت نامہ کے کچھ وہ الفاظ ہیں اس کو وہ لکھ کر کے اس پہ کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ بغل سے لگا کر کے اس کو کر دیا جاتا ہے کفن پہناتے وقت، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کفن پہنایا، الگ سے چادر میں لپیٹ دیں گے جو نیچے بچھی ہوئی اس کے 3 حصوں میں، ایک اوپر سے، پھر کمر پہ، پھر اس سے پائتی سے، مطلب پورا اس سے، یہ آپ کے کفن کا طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے دفن کا بتا دیا، جب آپ قبر میں لے کر کے آتے ہیں دفن کیسے کریں گے، اس کے بعد جو پٹرا وغیرہ رکھتے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ اتنی تعداد ہونی چاہیے، اتنی تعداد ہونی چاہیے، 9، 11، 13۔ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے کہ تختہ 7 ہو، 9 ہو، 11 ہو، 13 ہو، 15 ہو، 17 ہو، نہیں، یہ ہے کہ مطلب اتنا ہو کہ جتنے میں قبر چھپ سکے، مردے کے اوپر کوئی مٹی کے ذرات نہ جانے پائیں۔ اور ایک فلسفہ، دوسرا فلسفہ یہ کہ بدبو وغیرہ جو ہوتی ہے، اس کی بو وغیرہ جو ہوتی ہے وہ قبر سے باہر نہ آنے پائے، صرف فلسفہ اتنا سا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس کو رسم بنا لیا، ارے صاحب 11 تختے نہیں ہے، بوال ہو جائے گا، 12 ہو گئے، یا مطلب 9 کی جگہ 10 ہو گئے، 10 کی جگہ مطلب 12 ہو گئے، یہ سب جہالت ہے۔ یعنی کتابوں میں ایسا شریعت کی نظر کوئی سی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ جو بیری کی پتیاں یا بیری کی شاخیں ہوتی ہیں اس کو خشک نہیں لائیے گا، تر لائیے گا، یعنی تازی، کیونکہ جب تک یہ رہتی ہے تب تک عذاب مردے کے اوپر نازل نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ لہذا تازی لا کر کے آپ اسی کے ساتھ دفن کیجیے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ مٹی یوں اٹھایا یوں پھینکتے ہیں، یا یوں
یہ مٹی دینے کا طریقہ روایتوں میں صرف مخصوص ہے معصومین کے لیے، صرف مخصوص ہے جو ہم تعزیہ وغیرہ دفن کرنے جاتے ہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، مطلب ہم بالکل کلیئر، اور اس کے بعد مردے کو دیتے ہیں تو ہمیشہ پشت سے دیتے ہیں، یعنی اس طریقے سے، تو یہ سیدھے ہاتھ سے نہیں، پشت کی طرف سے، یہ ہے مردے کو مٹی دینے کا طریقہ۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے کہتے ہیں صاحب ارے قبر برابر کرنے کے بعد جو چادر ہوتی ہے رکھ دیا گیا، اب سورہ فاتحہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ آپ بتائیے سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے؟ یہ حالت درج، یہ حالت روایتوں میں ہے کہ یہ جو قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے پڑھا جاتا ہے، آپ انا انزلنا پڑھیے، دو روایتیں ہیں، یا 7 مرتبہ کی روایت ہے یا 9 مرتبہ کی روایت ہے، تو کم سے کم 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھیے۔ تو جب میں نے معصومین کی سیرت کا مطالعہ کیا تو اس میں ملا کہ یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں انگلی دھسا دھسا کر کے کہ جب تک کہ انگلیوں کے نشان باقی رہتے ہیں مردہ امان میں رہتا ہے، یعنی سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ مردہ امان میں رہتا ہے۔ اب اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو کیا مردہ امان میں رہے گا؟ تو یا تو مردے کو آپ محفوظ کر لیجئے یا اس کو ثواب پہنچا دیے۔ تو محفوظ کر لیں گے تو زندگی بچ جائے گی، مرنے کے بعد کی زندگی، اور ثواب پہنچاتے رہیں گے تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے غریب کو ایک وقت کھانا دیا، دوسرے وقت کی پھر ضرورت، تیسرے وقت کی پھر ضرورت، دوسرے دن کی پھر ضرورت، لیکن اگر اس کو مکان بنا کر کے دے دیا تو رہنے کی ہمیشہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایک اللہ پڑھے ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے انا انزلنا پڑھیے، اور جو نہیں پڑھنا ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر آپ کے مطلب آپ کم سے کم 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھیے۔ اور ایک چیز وہاں پر جو دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہ کہ صاحب کمر سے اوپر کو پڑھیے گا، مستحب ہے، بہتر ہے کہ آپ کمر سے اوپر کے حصے پر پڑھیے، لیکن اگر کوئی انسان پوری قبر کے اوپر کہیں بھی پڑھتا ہے تو کوئی مناہیت نہیں ہے، کسی کتاب میں مناہیت نہیں، لیکن وہاں پر لوگ ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ معلوم دیا کہ شریعت بس انہی کے بتائے ہوئے پر چلتی ہے۔ نہیں، شریعت کے اوپر عمل کیجئے، یہ جو رسمیں رائج ہیں ان رسموں کو ختم کر کے، تاکہ مردے کے جسم کے اوپر یہ ہاتھ نہیں جا رہا کہ توہین ہو رہی ہے، یا سورے اس کو نہیں پڑے جاتے کہ معلوم دیا بس بھائی کمر کے اوپر پڑھیے۔ جب آپ کسی کو دم کرتے ہیں تو آپ بتائیے پورے بدن پر دم کرتے ہیں یا بس سر کے اوپر تھوک دیا، ہو گیا کام تمام؟ بھائی جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس پر احترام کر رہے ہیں تو احترام یہاں تک کیجیے۔ اس کے بعد جب آپ دری پر جاتے ہیں، علم سے مت ہوتے ہیں، تابوت سے مت ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں ہمارے امام کے دوار مقدس آتے ہیں، آپ جب جالی پکڑتے ہیں تو آپ بتائیے اپنے سینہ وینا جتنا ہے سب کوشش کرتے ہیں پورا مت ہو جائے بدن۔ وہاں پر تو آپ یہ نہیں کہتے بس صاحب اتنا ہی حصہ مت ہونا چاہیے، تب تو کہتے ہیں نہیں، بدن جتنا مت ہو جائے گا اتنا پاک ہو جائے گا، تو جسم کے جتنے حصوں پر یہ دعا پڑھ دی جائے گی اتنا طاہر ہو جائے گا۔ ایک تلوار اس کے بعد ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، کربلا کا کفن دیتے ہیں۔ کربلا کے کفن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو مولا کے روضے سے مت ہوا ہوتا ہے، اب بتائیے وہ جسم سے کہاں سے مت ہوتا ہے؟ دیکھیے ان لوگ، یہ میں آپ کو ان کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں صاحب اس میں اوپر سے پڑھیے گا اس میں نیچے سے نہیں، تو جو کربلا سے ہمارے امام کے روضے سے جو کفن مت ہوتا ہے تو جسم سے مت ہوتا نہیں، کیا خالی اوپری حصے سے مت ہوتا ہے، پورے بدن سے مت نہیں ہوتا؟ یہ شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کربلا کے کفن کی خاصیت ہوتی ہے کہ دعائے جوشن کبیر پورے اس پر
لکھی ہوتی ہے. اب جو دعا لکھی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو وہ بدن کے کتنے حصے سے پاک ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جب تک اختیار ہوتا ہے تب تک جس میں نجاست اور غلاظت کا شائبہ پایا جاتا ہے، اور جب 3 غسل دے دیے جاتے ہیں تو وہاں پر نجاست کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے، صرف طہارت ہی طہارت باقی رہتی ہے. ایک ہم پر غسل واجب ہوتا ہے تو کتنا غسل دیتے ہیں؟ ایک ہی غسل دیتے ہیں، لیکن جب مرتا جاتا ہے 3 غسل دیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے دیتے ہیں تاکہ اے حضرت انسان تم سمجھو کہ تمہاری ظاہری زندگی کی نجاست اور ہوتی ہے اور مرنے کے بعد کی جو نجاست باطنی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. لہذا انتظام یہی کیا جاتا ہے کہ جس نے مردے کو ڈائریکٹ ٹچ کیا ہے اس کے اوپر بھی غسل مسمیت واجب قرار دے دیتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ جب کسی انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے اس کو چھو لینے سے غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن مردے کو غسل دینے سے پہلے واجب کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ تمہاری نجاست اور ہوتی ہے، ان کی نجاست اور ہوتی ہے، لیکن جب 3 غسل دے دیے جاتے ہیں تو ان کی طہارت اور ہو گئی، تمہاری طہارت اور ہوتی ہے. ایک اللہ کیوں؟ اس لیے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ پروردگار عالم نے موت اور حیات کو خلق ہی اس لیے کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے اور آزمائے تم بہترین عمل کس کا ہے. اور بہترین عمل دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان تو ہمارے لیے ہے، ہم سب نے دیکھا ہے. لیکن چونکہ ایک 12-13 سالہ طالبہ، ایک 12-13 سالہ بچی اور اس کا چھوٹا بھائی بھی، مطلب مسائل پہنچ جاتا ہوں چونکہ کر کے جو مراحل دیکھنے کو مل رہے تھے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ معلوم کیا کہ یہ بہن بھائی کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ ایک بھائی جب پردیس میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بہن سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہر جملے ہم نے سنے ہیں اپنے کانوں سے، کسی کے نہیں، کہ جب دفن ہو رہی تھی تو ایک بھائی یہی کہہ رہا تھا بہنا مجھے معاف کر دینا، ہم تمہاری کوئی خدمت نہیں کرتا. پہچانیے ذرا. یہی چیز بین ہی ہمیں دکھی کہ جناب صغرا کو اور جناب علی اکبر، ایک بہن وہاں پر مدینے میں تڑپ رہی تھی، ایک بھائی کربلا میں تڑپ رہا تھا. اور تڑپ کا بھی اندازہ لگائیے، دوری کا اندازہ لگائیے کہ ایک مدینہ کہاں، کربلا کہاں، ایک بھائی پردیس میں الہ آباد کہاں، اس کی بہن کانپور میں کہاں. ذرا سا تصور کیجیے، بہت مصاب ہوں گے، بہت گریا کریں گے. اس لیے کہ یہ ان کی مجلس ہے، ایک طالبہ کی مجلس ہے. یہ سارے طلبی جتنا روئیں گے اس کو تسکین ہوتی جائے گی، اس کو تسلی ہوتی چلی جائے گی کہ جیسے جیسے یہی تو صغرا نے کہا تھا اے بھیا ارے تم جا تو رہے ہو لیکن پلٹنے کا وعدہ کرتے چلے جاؤ. کیونکہ صغرا جانتی تھی کہ یہ میرا بابا قافلہ لے کر کے جا رہا ہے لیکن واپس نہیں آئے گا. وعدہ اس لیے لے رہی ہے تاکہ بہن بھائی کی محبت کو بدلا سکے. ارے یہی تو دیکھنا یہاں پر بھی تھا کہ ایک بھائی جا رہا تھا، بہن نے سوچا نہیں تھا ارے جدائی اس طریقے سے ہو جائے گی. اس زمانے میں جو رابطہ تھا وہ یہی تو تھا کہ خط لکھا جاتا تھا اور صغرا نے عجب انداز میں خط لکھا تھا. یہی تو لکھا تھا اے میرے پیارے بھیا اکبر، اللہ اکبر، اے میرے پیارے بھیا اکبر، ارے تم وعدہ کر کے تو گئے تھے، اپنی بہن کو لینے کے لیے نہیں گئے. آج یہ مجبور بھائی
خط تو نہیں لکھ پایا لیکن فون کے ذریعے ارے بہن سے باتیں تو کرتا رہا. میں کہوں گا یہ سوڑا ارے بھائی کی آواز تو نہیں سن پائی. ارے یہ بھی بھائی تھا, آپ کا بھی بھائی تھا, لیکن اللہ اکبر مسائل تمام. ایک مرتبہ جب حسین نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا اذان دے دو, تو ایک مرتبہ ارے علی اکبر نے کہا اے بابا میری اذان کی آواز ارے مدینے تک پہنچ جائے. حسین نے وعدہ کیا اے اکبر تمہاری اذان کی آواز ارے مدینے تک جائے گی. اب کیا کہنا. ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا, ادھر مسجد نبوی سے اللہ اکبر کی آواز ٹکرائی. اب یہی بہن عطا کا سہارا لیے اپنی نانی سے کہتی ہے اے نانی ام سلمان میرا بھیا اکبر واپس آ گیا ہے. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا اس لیے کہ میرے بھیا کی اذان کی آواز ارے مجھے سنائی دے رہی ہے. اب اس کے بعد یہ سوڑا چلی آئی, دیکھا مسجد میں کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر پھر واپس گئی. اب اس کے بعد دیدار کا مسئلہ تھا نا, ایک بھائی کو طرف تھی کہ بہن کا دیدار نہیں کر پایا. ادھر بھائی نے کہا اے بابا جان میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ادھر علی اکبر نے دو انگلیوں کے درمیان سے جو دیکھا تو سغرا نظر آئی, اور سغرا بھی کیسے ارے کمر خمیدہ, بال سفید, اور اس نشان کے اوپر اپنی پیشانی کے رکھے ہوئے یہی کہہ رہی ہے اے بھیا اکبر ارے کب مجھے لے لے آؤ. تصویر فاطمہ بنت ذیشان ہے صاحبہ کی روح کو بخش. مان جا
بیٹا بھی سوارے رکھے گا نہ پریشان نہ آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کہ مولا آپ کو صبر دے دو میری جوان پہلے درست ہو گئے بہت کوشش کی ملنا چاہیے چوٹی لائی میری جوان تم پریشان ہو گئے تو اس کے زیادہ پریشان ہو گئے نا سب کچھ اللہ کو چھوڑا ہے پاپا